رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، ان سے ان کی امت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ صحیح بخاری۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا مقام کتنا بلند ہے اور ان کی دعوت کی کہانی انسانیت کے لیے ایک سبق ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نسل انسانی میں توحید باقی رہی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ لوگ بھٹکنے لگے۔ حضرت شیس علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے نیک لوگوں کو لوگ یاد کرتے تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے انسانوں کو بہکایا اور کہا، ان بزرگوں کے مجسمے بنا لو تاکہ تمہیں عبادت میں ان کی یاد رہے۔ لوگوں نے مجسمے بنائے، پھر ان کی پوجا شروع کر دی۔ یہی شرک کی ابتدا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ایک نبی مبعوث فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی طرف بلایا۔ وہ فرماتے، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ انہوں نے دن میں بھی، رات میں بھی، چھپ کر بھی، ظاہر ہو کر بھی دعوت دی۔ قرآن کہتا ہے، میں نے دن رات اپنی قوم کو بلایا، لیکن ان کی بھاگنے کی عادت بڑھ گئی۔ سورہ نوح 5۔ قوم کہتی، اے نوح، تم نے تو ہمیں تھکا دیا، تم ہمارے جیسے ایک انسان ہو، اگر اللہ کو پیغام دینا ہوتا تو کوئی فرشتہ بھیجتا۔ وہ نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے، ان پر جھوٹ کا الزام لگاتے، یہاں تک کہ کہنے لگے، اے نوح، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھر مار کر مار ڈالیں گے۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھاتے رہے۔ ان کا صبر قیامت تک آنے والے داعیوں کے لیے مثال ہے۔ لیکن نوح علیہ السلام کی قوم میں صرف چند کمزور لوگ ایمان لائے۔ سردار اور دولت مند کہتے، ہم ان غریبوں کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ نوح علیہ السلام نے کہا، میں انہیں نہیں بھگا سکتا، یہ مومن ہیں۔ جب قوم نے حد سے زیادہ انکار کیا تو نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑ۔ سورہ نوح 26۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ نوح علیہ السلام بیابان میں کشتی بنانے لگے۔ لوگ مذاق اڑاتے، دیکھو یہ صحرا میں کشتی بنا رہا ہے۔ نوح علیہ السلام فرماتے، آج تم ہنس رہے ہو، کل ہم ہنسیں گے جب تم پر عذاب آئے گا۔ کشتی لکڑی کی بنی، بڑی عظیم اور مضبوط۔ اللہ نے نشانیاں ظاہر کیں، زمین کے چشمے پھوٹ پڑے، آسمان سے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ نوح علیہ السلام نے اہل ایمان اور جوڑے جوڑے جانور کشتی میں سوار کر لیے۔ قرآن بیان کرتا ہے، پانی آسمان سے برسا اور زمین سے ابلا، دونوں پانی ایک کام کے لیے مل گئے۔ نوح کا بیٹا کافروں کے ساتھ تھا۔ نوح نے کہا، اے میرے بیٹے، کشتی میں آ جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ بیٹا بولا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ نوح نے کہا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں۔ پانی کی ایک بڑی لہر آئی اور بیٹا ڈوب گیا۔ پانی پہاڑوں سے بھی اونچا ہو گیا، ہر چیز ڈوب گئی، صرف کشتی والے بچ گئے۔ کشتی جوبی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ جب زمین نے پانی نگل لیا اور بارش رک گئی تو زمین پر سکون ہو گیا۔ نوح نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، تم اور تمہارے ساتھی سلامتی کے ساتھ اتر جاؤ۔ اے اللہ، ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کے صبر، استقامت اور توحید کی محبت عطا فرما۔ ہمیں باطل سے بچا، ایمان پر قائم رکھ اور آخرت میں اپنے نیک بندوں کے ساتھ اٹھا، آمین۔ جب پانی کم ہوا، پہاڑ نمودار ہوئے، کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ کشتی کے اندر جو مومنین تھے، ان کے دلوں میں ایک طرف شکر کا جذبہ تھا کہ اللہ نے ہمیں بچا لیا، لیکن دوسری طرف دلوں میں ایک عجیب سا خوف اور اداسی بھی تھی۔ کیونکہ ان کے رشتہ دار، ان کے دوست، ان کے عزیز جو ایمان نہیں لائے تھے، وہ سب اللہ کے عذاب میں ہلاک ہو چکے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی کے دروازے پر کھڑے تھے، ان کے چہرے پر آنسو تھے۔ وہ اللہ کا شکر بھی کر رہے تھے کہ ایمان والوں کو بچا لیا گیا، اور دعا بھی کر رہے تھے کہ اے پروردگار، میری قوم کو ہدایت دے۔ قرآن میں آتا ہے، وَقِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ، یعنی اے نوح، سلامتی اور برکتوں کے ساتھ زمین پر اتر جاؤ، تیرے ساتھ والے لوگوں اور ان کی نسلوں پر بھی ہماری برکتیں ہوں گی۔ یہ الفاظ گویا ایک نئے دور کا آغاز تھے۔ ایک طرف زمین ویران تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ ہم تمہارے بعد نسلوں کو بسائیں گے
اور زمین کو آباد کریں گے۔ طوفان نے پرانی دنیا کو ختم کر دیا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر یہ ذمہ داری تھی کہ زمین کو پھر سے بسائیں۔ انہوں نے کھیتوں میں بیج بوئے، جانوروں کو جنگلوں اور چراگاہوں میں چھوڑ دیا، مکان بنائے گئے، چھوٹی بستیاں وجود میں آئیں۔ یہ سب لوگ دل سے اللہ کے شکر گزار تھے کہ ہم ایک نئی زندگی پا رہے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں ہمیشہ ایک خوف رہتا تھا کہ اگر ہم نے پھر اللہ کی نافرمانی کی تو کہیں پھر وہی عذاب نہ آ جائے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ طوفان کے بعد زمین پر جتنے انسان بچے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ اس لیے قرآن میں حضرت نوح کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی دوسری بار انسانیت کے والد۔ حضرت سام علیہ السلام، ان کی نسل سے عرب، فارس اور روم کی قومیں ہوئی۔ حضرت حام علیہ السلام، ان کی نسل سے افریقی قومیں ہوئیں۔ حضرت یافت علیہ السلام، ان کی نسل سے ترک، یاجوج ماجوج اور مشرقی قومیں ہوئیں۔ یوں دنیا کی آبادی دوبارہ حضرت نوح کی اولاد سے پھیلی۔ طوفان کے بعد جب سب محفوظ ہو گئے، نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے کا غم بہت ستاتا تھا، جو ایمان نہیں لایا تھا اور غرق ہو گیا۔ وہ بار بار آنکھوں میں آنسو لیے اللہ کے حضور دعا کرتے، اے پروردگار، میں نے اپنی پکار میں کوئی کمی نہیں کی، لیکن ہدایت تیرے ہاتھ میں ہے۔ یہ منظر سننے والے کو ہلا دیتا ہے، کیونکہ ایک نبی کا دل بھی بیٹے کی جدائی سے بھر آیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم اور اپنی اولاد کو مسلسل یہ نصیحت کی، اللہ کی عبادت کرو، شرک سے بچو، ظلم مت کرو، زمین کو عدل سے آباد کرو، غفلت مت کرنا کہ اللہ کا عذاب پھر آ سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ زمین اللہ کی امانت ہے، اس میں رہنے والے سب لوگ اللہ کے بندے ہیں۔ کچھ عرصے میں کھیتیاں لہلہانے لگیں، درخت اگنے لگے، بستیوں میں زندگی کی بہار آنے لگی، لیکن ساتھ ساتھ ہی حضرت نوح علیہ السلام ہر وقت اپنی قوم کو خبردار کرتے رہتے کہ یاد رکھو، طوفان تمہارے پیچھے ایک یادگار ہے، یہ گواہی ہے کہ اللہ اپنے وعدے کے سچے ہیں۔ طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کا سب سے مشکل پہلو یہ تھا کہ وہ اپنے لوگوں کو یاد کرتے تھے، جنہیں انہوں نے صدیوں تک دعوت دی تھی، لیکن وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ یہ دکھ ایک نبی کے دل پر بوجھ کی طرح رہا، لیکن وہ پھر اللہ کے ذکر اور دعا میں سکون پاتے تھے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی قوم کو جمع کیا اور فرمایا، میں تمہیں 2 باتوں کی وصیت کرتا ہوں، اللہ کی توحید پر قائم رہنا، شرک سے بچنا۔ پھر آپ نے اپنی آنکھیں بند کیں اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی قبر کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ جودی پہاڑ کے قریب ہے، کچھ کے مطابق مکہ مکرمہ میں ہے۔ اے اللہ، ہمیں ایمان والوں میں شامل فرما، شرک اور کفر سے بچا، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہمیں اپنے نبیوں کے نقش قدم پر چلنے والا بنا۔ یا اللہ، جس طرح تو نے حضرت نوح اور ان کے ساتھیوں کو بچایا، اسی طرح ہمیں بھی دنیا اور آخرت کے طوفانوں سے محفوظ فرما۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ تک انبیاء کرام کی مزید کہانیاں پہنچتی رہیں۔ یہ قصے صرف تاریخ نہیں بلکہ ہماری زندگی کے لیے نصیحت ہیں۔